دوسری بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 4 چیزیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن سے ہجرت کرنا، ان کا آگ میں ڈالا جانا، اور ان کا جانوروں کو ذبح کرنا، پھر چوتھے نمبر پر اولاد۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، 4 چیزیں اس کی بہت محبوب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کا وطن، جہاں پر پیدا ہوا، جہاں رہ رہا ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اور امتحان انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس سے محبت کیا جاتا ہے، ایسی دوسری چیزوں سے نہیں امتحان لیا جاتا۔ آپ کو جو چیز ناپسند ہے میں کہوں وہ دے دو، وہ فوراً اٹھا کے دے دیں گے، جیسے گھر میں رکھا ہوا کچرا اٹھا کر کے فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہاں، امتحان تو اس وقت ہوگا جو اپنے مزے کی اور پسندیدہ چیز آپ بنا رہے تھے اور پھر آپ کو کہا گیا اس میں سے دے دو، تب مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو دے دیا اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اپنی پسندیدہ چیز۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے گئے وہ 4 محبوب چیزوں سے امتحان لیے گئے، اور اب 4 امتحانات میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے وطن بھی ترک کیا، جان بھی جوخم میں ڈالی، اولاد بھی اور اپنا مال بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مقام پر آپ کو فائز فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی کیا لقب ہے معلوم؟ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ان واقعات میں میرے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے تفصیل سے، پھر آپ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو سنائیں ضرور۔ لیکن اس پورے واقعے سے ایک جو جذبہ ملتا ہے وہ ہے استقامت کا۔ یہی میرا میسج ہے آج کا، یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کسی بات پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں، ہلا دیے جائیں گے، تمہیں تکلیف میں ڈالا جائے گا، لیکن جمے رہو گے تو اسی طرح کے انعامات کی بارشیں بھی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ والے زنجیروں میں جکڑتے تھے یا پھر رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا پھر کیوں ہمیں اتنی تکلیف دی جاتی ہے؟ کیوں ہمیں اس طرح سے غریب صحابہ کو مارا جاتا؟ ہم حق پر ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ اب سنیں، بہت سارے لوگوں کا آج بھی سوال یہی ہے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہی رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کے قاری ہم ہیں، اذان کے دینے والے ہم ہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے ہم، تکلیف ہم ہی کو سب سے زیادہ ہے، مارے جا رہے ہیں ہم ہی سب سے زیادہ آج دنیا میں۔ یہ سوال آج بھی گردش کرتا ہے۔ صحابہ بھی یہ سوال لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہی ہم سب کے لیے بھی آج عبرت ہے، وہی آج ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا جنہوں نے سوال کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے ویسا امتحان لیتا ہے، اور آج تم لوگوں سے جو امتحانات لیے جا رہے صحابہ سے، حضور نے فرمایا اس سے کئی درجہ کٹھن امتحانات انبیاء سے لیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء میں سے بعض وہ نبی ہیں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ جان چھڑاتے ہوئے ایک جگہ ایسے آئے، اللہ کے نبی ہیں، ایک درخت کے قریب آئے، درخت سے کہا کہ تو پھٹ جا میں تیرے اندر داخل ہوتا ہوں۔ زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر آئے، یہودیوں نے پیچھا کیا کافی دیر تک، شیطان ابلیس لعین یہودیوں کو اشارہ کر کے بتایا اس درخت کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، تم آری لو اور اوپر سے کاٹ ڈالو۔ یہودیوں نے اس درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا، جس پورے درخت کے پیٹ کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، اوپر سے آری سے وہ کاٹتا جا رہا ہے یہودی، اور وہ سب کاٹتے جا رہے ہیں۔ آری کے کٹنے کی آواز آپ کو آ رہی تھی اور سر مبارک کا پہنچ چکا تھا۔ آپ آواز نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، اے زکریا صبر کر جاؤ، اور اگر اس پر تم نے صبر نہیں کیا تو صابرین میں سے تمہارا نام نہیں آئے گا۔
حضرت زکریا علیہ السلام خاموش ایسے رہے کہ پوری آری نے سر کو چیر دیا، بدن کو چیر دیا، پورے جسم کو چیر دیا، لیکن آپ نے آہ تک نہیں کہا، اف یہ تمام الفاظ بھی نہیں ادا کیے۔ احادیث میں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا استقامت، آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، کٹ گئے، جسم پاک دو الگ الگ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب اندازہ کریں ان واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیش کیے گئے، 33 سال کی جوانی ہے، بادشاہ کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا تھا، وہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا تھا، آپ نے فرمایا حرام ہے تیرے۔ بادشاہ نے کہا تم کیا مجھے بھی فتویٰ دو گے، مجھے بھی سکھاؤ گے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی شریعت ہے، وہ ہر ایک پر نافذ ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے خلاف اس فتوے کو دیکھ کر کے آپ کے قتل کا حکم دیا، اور آپ کو قتل بھی کیا گیا، آپ کا سر مبارک الگ کر کے تشت میں رکھا گیا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں، حق بات بولنے پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم کو تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تو پھر تم جو ہے بہت عیش و عشرت میں رہ رہے ہو، اور اپنے ایمان کی خیر لو، تم گزارے جاؤ گے اگر امتحانات سے، تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا کہ ہاں تمہارا ایمان سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایمان بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیا اصحاب کہف نہیں آزمائے گئے؟ اصحاب کہف 7 لوگ تھے، ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور بادشاہ سے ڈر کر کے پھر وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے نکل پڑے۔ تو جس غار میں وہ جا کر پناہ لیے، بادشاہ نے ظلماً ان کے اوپر دیوار بنا دیا، ان کی قبر بنا دیا اسی میں۔ لیکن قرآن پاک آج بھی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان استقامت پر قائم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت سے نوازا کہ آج تک وہ اپنے غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے ڈائریکٹ نہیں جاتا، جب کہف پر آتا ہے غار پر تو یا تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورہ کہف میں ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات نازل کرتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ پریشان اس بات سے ہیں، ارے کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، اور خصوصاً علماء سے میں یہی گزارش کروں گا کہ حق بات بولنے میں اگر گردن چلی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہماری شریعت میں صحابہ کی سنت اور تابعین کی سنت رہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور امام ہیں، تقریباً ہمارے اماموں میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے، مشقت اٹھانے والے امام، وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ کبھی امام احمد بن حنبل کو پڑھ لینا، آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ اپنے زمانے کی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، وقت کے ظالم خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ خلیفہ بنتے تھے، کچھ لوگ سیاست میں آتے تھے اور اپنی طاقت کے زور پر چاہتے تھے کہ ہمارا ہی حکم نافذ ہو، شریعت نہیں، قرآن نہیں۔ بہت سارے نفس پرست اس طرح کے بادشاہ آئے، بہت سارے لوگ ایسے آئے ہر زمانے میں۔ اسی لیے اقبال نے سچ کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چراغ کو ابو لہب کی شرارتوں سے، اس کے چنگاریوں سے ہمیشہ معرکہ رہا ہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوڑا جو ہے چمڑے کا ایک بیلٹ ہوتا تھا، کافی موٹا، اور ننگی پیٹ کر کے جب مارا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر مارا جائے تو میں سمجھتا ہوں چمڑی اس سے لگ کر کیا جائے گی۔ 100 کوڑوں کی سزا ہوتی تھی، اکثر 100 کوڑوں میں تو لوگ انتقال کر جاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلفاء آئے نئے نئے، اور ہر ایک نے کوڑے مارے، ہر ایک نے، کہ تم اپنا حکم بدل دو۔ وہ حق بات پر قائم تھے اور قائم رہے۔ امام احمد بن حنبل ایک جگہ گزر رہے تھے، اس وقت کا ایک مشہور ڈاکو تھا، چور تھا، اور وہ قریب میں آیا
امام احمد بن حنبل سے جو بات کہہ رہا تھا آج ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اس نے کہا اے احمد بن حنبل 300 کوڑے کھائے تم نے، 100 200 300، مجھے دیکھو میں نے تقریباً چوری کے جرم میں 1500 کوڑے کھائے، لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں میں۔ چوری کرتا پکڑا جاتا، چوری پر اتنے 100 کوڑے نہیں مارے جاتے، کبھی 20 کوڑے، کبھی 25 کوڑے، کبھی 40 کوڑے، قاضی اس طرح لگاتے رہے۔ تو وہ گن کے رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اب تک 1500 کوڑے کھا لیے لیکن ابھی چوری چھوڑا نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1500 کوڑے کھا کر کے چوری نہیں چھوڑا، تم 300 کوڑوں پر حق بات کو نہیں چھوڑ دینا۔ 100 کوڑے کھا کر کے استقامت اور حق بات سے تم ہٹ نہیں جانا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کے ایک جملے نے مجھے اور بڑا حوصلہ دے دیا۔ آج میں یہی کہتا ہوں میرے عزیزوں، لوگ جیل جاتے ہیں ریپ کیس میں، لوگ پکڑے جاتے ہیں چوری میں، ڈکیتی میں، مرڈر کیس میں، اور پھر چھوٹ کر کے آتے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر ان جرائم میں ملوث رہتے ہیں۔ نشے والوں کو دیکھو، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اندر لاک اپ میں رکھے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، چھوٹتے ہیں، پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ میں علماء سے اور اہل حق سے یہی کہوں گا کہ جب جرائم پیشہ لوگ سزا پا کر کے بھی اپنے جرائم سے نہیں ہٹ پاتے، تو تمہیں تو آج حق بولنے پر اب تک کوئی سزا تو نہیں ملی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر حق بات بولنے پر مجھے سزا بھی مل جائے تو میں حق بات پھر سر چڑھ کر کے بولوں گا، کہ پھر میں پھانسی کے پھندے پر بھی بولوں گا، تختہ دار پر بھی بولوں گا۔ یہ حق بات اور جرأت کے ساتھ بولنے کی ہر ایک کے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج سخت ضرورت ہے۔ میں مسلمانان ہند سے یہ کہوں گا، اب حالات ایسے ہیں کہ تمہارے استقامت کا امتحان ہوگا، تم ایمان پر کتنے ڈٹے ہو، تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے جمے ہو، یہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج بہت سارے صلح کلی وہ ہیں سیکولر